السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سونیا اختر کے کیس کے حوالے سے اور سیما حیدر کے حوالے سے اور اے پی سنگھ کے حوالے سے۔ سونیا اختر کے شوہر کا انکار سے اقرار، اور سونیا اختر بنگلہ دیش سے نوئیڈا تک کا سفر، اتر پردیش تک کا سفر۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سونیا اختر ایک بنگلہ دیشی خاتون ہے، ایک مسلم خاتون ہے، اور اس کے ساتھ گریٹر نوئیڈا کے اتر پردیش کے تیواری صاحب نے جو ہے وہ 3 سال قبل بنگلہ دیش میں مسلم تہذیب کے مطابق شادی کی۔ جی ہاں، یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ تیواری صاحب نے ہندو مذہب چھوڑ کر مسلم مذہب اختیار کیا اور سونیا اختر کے ساتھ شادی کی، اور شادی کے بعد وہاں پہ ایک بچہ بھی پیدا کیا جس کی عمر اس وقت 3 سال کے قریب ہے۔ اور 3 سال گزارنے کے بعد تیواری صاحب جو ہیں وہ بھارت واپس آ جاتے ہیں۔ سونیا اختر سیما حیدر سیما حیدر کے واقعہ کے بعد سونیا اختر جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھارت آ جاتی ہے، اتر پردیش آ جاتی ہے، اور اے پی سنگھ ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کر لیتی ہے، اور ساتھ میں ایک بچہ بھی لے آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ تیواری صاحب کا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا۔ جبکہ دوسری جانب تیواری صاحب کہتے ہیں کہ اس نے کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں کیا، اسے ٹریپ کیا گیا تھا، زبردستی فورسفلی کنورژن آف ریلیجن کروایا گیا تھا، اور میری تو یہاں پہ فیملی ہے اور میرا ایک 20 سال کا بیٹا ہے۔ جی ہاں، تیواری صاحب کا آلریڈی شادی شدہ تھے بھارت میں، جس میں سے 20 سال کا ان کا بیٹا بھی ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ کیا ہوا، اے پی سنگھ نے مسلم لاء کے مطابق، محمدن لاء کے مطابق، مسلم فیملی ایکٹ 1964 کے مطابق، اور جو مسلم لاء بھارت میں چل رہے ہیں اس کے مطابق، سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس پرنسپل جج فیملی کورٹ کی عدالت میں فائل کیا، ترپاٹھی صاحب کی عدالت میں فائل کیا۔ سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس، حقوق زوجیت کو بحال کرنے کا دعویٰ، حقوق زان آشوئی کہ سونیا اختر کو اس کے شوہر کے ساتھ میٹریمونیل اوبلیگیشن پرفارم کرنے کے لیے اس کو باؤنڈ کیا جائے، اسے پابند کیا جائے کہ وہ اپنا کانجوگل رائٹس جو پرفارم نہیں کر رہا وہ پرفارم کرے، جس پہ آنریبل کورٹ نے محمدن لاء کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کیا کہ سونیا اختر کا رائٹ بنتا ہے، اور اس کا جو بنگلہ دیش کا نکاح نامہ تھا اس کو ویلڈ قرار دیا، اور اس بچے کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ سونیا اختر جو ہے وہ سسرال میں جا کر بھارت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ 1 نومبر کو سونیا اختر اس طرح سے گھر چلی جاتی ہے تیواری صاحب کے، اور وہاں پہ جا کے کروا چوتھ، جو کہ ہندو رسم و رواج کے مطابق ایک دن ہوتا ہے، وہ سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس سے وہاں پہ بوال کھڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، کلیش پڑ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی زبان میں کلیش کہتے ہیں، بھارتی لوگوں کی زبان میں، جس کے باوجود شروع میں ایک یہ ایک ٹاک ہوئی، لیکن اس کے بعد اس کو وہاں پہ رکھ لیا گیا، اور وہ آج پچھلے 1 ہفتے سے اپنے شوہر کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ یہاں پہ بات یہ نہیں کہ سونیا اختر وہاں پہ کیوں پہنچی اور اس کے شوہر نے انکار سے اقرار کا سفر کیوں طے کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے پی سنگھ کا کردار جو ہے کھل کر سامنے آ گیا۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مسلم لاء کی پاک بھارت میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ہندو میرج ایکٹ کو فالو کیا جائے گا، اور سیما حیدر نے رسم و رواج کے تحت شادی کر لی ہے، جبکہ اس کیس میں وہ خود مسلم لاء کے تحت بچے جو ہیں وہ اس کے والد سے ملوا رہے ہیں، جبکہ غلام حیدر کے کیس میں وہ اس کے بچے اس سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اے پی سنگھ کا دوگلا چہرہ وہ سامنے آپ لوگوں کے آ گیا۔ اس کے علاوہ سیما حیدر کا کیس بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ سیما حیدر کا ایک اور ہولناک اس کیس میں انکشاف یہ سامنے آیا ہے۔ آپ نے انجو کا کیس دیکھا
کہ وہ پیار محبت کیس دیکھا کہ وہ پیار محبت اور شادی کا کیس تھا، وہ ویزا لگوا کر پاکستان کے نصر اللہ کے پاس دیر میں چلی گئی، اور وہاں پہ نصر اللہ نے اس کو دکھایا دیر، اور تمام تر معاملات کے باوجود اس نے کوئی کسی قسم کی کوئی پریس ریلیز کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، اور پیسفلی انوائرمنٹ میں اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہی۔ اس کے علاوہ جو یہی حال سونیا اختر کا ہے کہ وہ لیگل طریقے سے اس نے لیگل بیٹل کی اور آگے حاصل کر، جبکہ سیما حیدر کا کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ لاسٹ ڈے تک غلام حیدر کے ساتھ انٹیکٹ رہی، اور اس کا جو ٹرسٹ ہے اس کو برے طرح سے اس نے بریچ کیا، اور بری طرح سے ٹرسٹ بریچ کرنے کے بعد یہ خاتون غلام حیدر کے بچوں کو سمگل کر کے انلیگل طریقے سے انٹر ہوتی ہے، حالانکہ اس کا شوہر باہر تھا۔ یہ بآسانی ایکس پارٹی ججمنٹ کے تحت یک طرفہ پروسیڈنگ کرتے ہوئے کھلا لے سکتی تھی، اور ڈیورس لینے کے بعد یہ لیگل طریقے سے ویزا اپلائی کرتی، اور سچن اس کو بھارت سے اسپانس کرتا، اور یہ وہاں پہ جا کر ویزا حاصل کر لیتی اور بھارت چلی جاتی۔ لیکن یہاں سے پاکستان سے دبئی جانا، دبئی سے نیپال جانا، اور نیپال سے بھارت جانا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سیدھا سادہ لو میرج کا کیس نہیں ہے۔ دو لو میرج کے کیسز سے وہ آپ نے دیکھا اس میں سامنے ہے، اور وہاں پہ اے پی سنگھ بھی اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے، سمپل شادی ہوتی ہے اور چلا جاتا ہے معاملہ، وائنڈ اپ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اے پی سنگھ جو ہے وہ بہت زیادہ ذاتیات پہ اترے ہوئے ہیں، اور چیزیں بالکل روٹین سے ہٹ کر نظر آتی ہیں۔ پاکستان مخالف نعرے لگانا، ایک طرف تو پیار کی بات کی جاتی ہے کہ ہم محبت کا پیغام دے رہے ہیں، پیار کا پیغام دے رہے ہیں، دوسری طرف ایک ساورن کنٹری کے بارے میں کہنا، مرتباد کہنا، تو یہ کہاں سے پیار کا پیغام ہے؟ دوسری طرف یہ کہنا کہ جناب پاکستان اسلامک ریلیجن کو بدنام کرنا، ایک طرف اسلامک ریلیجن کے تحت بچے دلوانا۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی ہے کہ سونیا اختر اور انجو کا کیس بالکل لو میرج پہ مبنی کیس ہے، اور سیما حیدر کا کیس لو میرج پہ مبنی کیس نہیں ہے۔ اس میں انسانی اسمگلنگ انوالو ہے، اس میں بڑے بڑے پولیٹیشنز اور پیچھے اس کے کوئی بڑا ماسٹر مائنڈ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں پیچھے ایک بگ سٹوری ہے اس کی وجہ یہ ہے جس کو 3 ممالک میں پلان کیا گیا ہے۔ سیما حیدر کے کیس کو 3 ممالک میں اس کو پلان کیا گیا، اور یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے دونوں ممالک میں میری نظر میں کانسپریسی، یا دونوں ممالک کے اگینسٹ تعلقات خراب کرنے کی، کیونکہ یہ سب سے پہلے منصوبہ پلان ہوا دبئی میں، اور دبئی کے بعد نیپال میں، اور نیپال کے بعد بھارت میں۔ تو یہ 3 ممالک کا چکر کاٹنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ بہرحال یہ سمپل لو میرج کا کیس نہیں ہے، اس میں بہت بڑے جو ہیں وہ پولیٹیشنز انوالو ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ٹی ایس اور بھارت کے تمام ادارے ہماری اس گفتگو کو سننے کے بعد ان پہلوں کو بھی دیکھیں گے، اور سیما حیدر کے ساتھ ساتھ انجو اور سونیا اختر کے کیس کا کمپیریزن بھی کریں گے، اور چیزوں کو انالائز کریں گے کہ سیما حیدر کا کیس سمپل لو میرج کا کیس نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جرائم کی ایک لمبی داستان ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔